السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 کی ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے پکڑ لیا۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دین اسلام میں برکت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تقریباً ہر موقع کی دعا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر دعا میں برکت کا حصول پایا جاتا ہے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص برکتوں سے محروم ہوتا ہے وہ ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر اس کے عمل میں برکت نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اس کی زندگی پریشانی ہی میں کٹتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد نحوست اور بے برکتی کو پاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس چیز کی طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے یا جس چیز سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا ہے، یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف نحوست، بے برکتی چھائی رہتی ہے، اور اس موضوع کو سمجھے بغیر زندگی بسر کرنا اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارنے کے برابر، یعنی جب تک انسان کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی، انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نعمت نہیں آئے گی، انسان ہمیشہ پریشان رہے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ برکت۔ برکت کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ہر کام میں آپ نوکری کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، آپ گھر میں کوئی چیز رکھ رہی ہیں، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس چیز میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ موضوع آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہے برکتوں کے دروازے، کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں یقیناً برکت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کون سے اعمال ہیں جس پر عمل کر کے ہم آسانی سے ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، یا برکتوں کے دروازے کون سے ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے گا، برکت کا حصول ہوگا۔ ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں برکتوں سے نوازے گا، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص اس کی سیلری 10,000 روپے ہے مثال کے طور پر، اگر برکت ہوتی ہے تو اس 10,000 روپے میں وہ اپنی زندگی آرام سے بسر کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کافی لوگ ان کے گھر میں کمانے والے ہوتے ہیں، لڑکا بھی کما رہا ہے، لڑکے کما رہے ہیں، باپ کما رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے، لیکن برکت نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان حال ہی رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے وہ اعمال ہیں، کون سے وہ راستے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر چلیں گے تو برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ لیکن افسوس آج کل الٹا ہی ہو رہا ہے۔ جہالت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ نحوست والے اعمال کر کے، بدعت والا اعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو توحید سے دور ہیں ان سے تعویذ لکھا کر برکات حاصل کرتے ہیں، جو کتاب و سنت سے دور ہیں ان سے جا کر کے دعائیں کراتے ہیں، جو شرک و بدعات میں مبتلا ہیں ان سے جا کر کے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ بتلائیں کہ ایک بیمار شخص زہر کھا کر اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی دعا کرے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک شخص جو توحید بھی پرست ہے ہی نہیں، جو ارکان اسلام نہیں جانتا ہے، ارکان ایمان نہیں جانتا ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس سے لوگ جا کر کے جو برکت کی دعائیں کرواتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے برکت ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ برکت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا ان راستوں پر چلنے کے بعد جن راستوں پر چلنے کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو راستہ بتلایا ہے، ہماری رہنمائی کی۔ محترم حضرات و خواتین، جس طرح سے ایک مریض کے لیے ضروری ہے کہ مرض کے حساب سے دوا کھائے، اس کے حساب سے وہ پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کی امید لگائے، اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو، آپ کی عزت و شہرت میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، تو ایسے اعمال کرنا ضروری ہے جس کے بہت سارے دروازے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتلانے چاہتے ہیں کہ برکت کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کا مطلب یہ ہے یعنی ہر وہ مال یا ہر وہ چیز یا عمل جو مبارک اور باعث برکت ہو۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں یا کوئی چیز ہے وہ مبارک بھی ہو اور باعث برکت ہو، جس میں بہت زیادہ خیر ہو اور نفع ہو، دن بدن وہ بڑھتی چلی جائے اور زندگی بھر کے لیے اپنے پاس میں رہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جتنا کیا اتنے ہی پر وہ چیز رکی ہوئی ہے، بلکہ اس سے گھٹتی جائے، تو اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں نفع نہیں ہو رہا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں برکت نہیں ہے۔ محترم حضرات و خواتین، برکت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ برکت اگر ذرے میں ہو، اگر برکت ذرے میں، ایک ذرہ میں بھی ہو تو وہ پہاڑ سے زیادہ کام دیتی ہے، اور برکت ہی سے عزت اور عظمت نصیب ہوتی ہے۔ برکت ملے گی کیسے، اس کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی سمندر میں ہے اگر برکت نہیں ہے تو وہ سمندر بھی سوکھ جائے گا۔ پہاڑ اس کے پاس ہے، اگر برکت نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ کر کے وہ پہاڑ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر برکت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ذرے کو پہاڑ بنا دے گا، اس قطرے کو دریا بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت آ جائے اور آپ اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ برکت ملے گی کیسے؟ ہر شخص برکت کا متلاشی ہے، یعنی ہر شخص برکت چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا کام کریں اور وہ زیادہ ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے دے، ہمارے پاس جو اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکت دے دے کہ وہ کمائیں کھائیں اور خوشحال رہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن برکت ملے گی کیسے، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں سے برکت لینے کے لیے نکلتے ہیں
اور شام کو اپنے گھروں میں شرک اور بدعات اور ضلالت اور گمراہی لے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ نبی کا راستہ نہیں ہوتا ہے، کتاب و سنت کا راستہ نہیں ہوتا ہے، اور کتنی عورتیں برکت کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور بد عمل پیروں اور عاملوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت تک ہاتھ سے دھو بیٹھتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی عورتیں ہوتی ہیں، برکت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہیں۔ کتنے لوگ برکت کے لیے تعویذ، گنڈے اور چھو منتر کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو راستہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس راستہ کو اپنانے کی وہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ سب برکت کے نہیں بلکہ ضلالت کے راستے ہیں۔ اس پر چل کر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ ہم آئیے آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ 5 اعمال ایسے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لیتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا گھر اللہ رب العزت برکتوں سے مالا مال کر دے گا، برکتوں سے بھر دے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے 5 اعمال پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکات کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، پہلی بات یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اسلام کا کوئی بھی عمل برکت سے خالی نہیں ہے۔ ہر عمل جو اسلام نے کرنے کے لیے کہا ہے اس میں برکت ہے، البتہ بعض اعمال پر فضیلت ضرور حاصل ہے، لیکن کوئی عمل برکت سے خالی نہیں ہے جن کی وجہ سے برکت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلا عمل پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اپنی مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، عزت و شہرت میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، تو پہلا عمل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا۔ ہم مومن ہیں الحمدللہ، اب ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے برکت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اب زمین و آسمان کی برکتیں کھولنے کے لیے شرط کیا لگائی؟ ایمان لانا اور تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ آج بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور نہ ہی ہمارے تقوی میں دم ہے۔ تقوی میں دم بھی نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی میں مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام اور ناجائز کام تو چھوڑنا ہی ہے، حرام اور ناجائز کام سے تو بچنا ہی ہے، حرام اور ناجائز کام سے تو دور رہنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ شبہات والے کام کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز، یہ شبہات یا ڈاؤٹ والی جو چیزیں ہیں، شک و شبہ والی جو چیزیں ہیں، ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہوگا۔ جب ہم ان سے دور رہیں گے تب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا اور تقوی میں حسن آئے گا اور تقوی میں مضبوطی آئے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے برکات کے دروازے کھول دے گا۔ اس کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود ہیں۔ ساتھ میں جا رہے تھے، حضرت حسن نے راستے میں کھجور دیکھی اور کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا، چبانے لگے۔ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کھجور اٹھا کر کے چبا لیا۔ ابھی وہ چبا ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے منہ میں ڈال کر کے، اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر کے حسن کے اور کھجور نکال لیا اور پھینک دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور نکال کر پھینکنے کے بعد فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ میں نے یہ کھجور اسی شبہ کے پیش نظر تمہارے منہ سے نکال دیے کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا
کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ ہو، اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ میرے محترم حضرات و خواتین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی میں حسن لانے کے لیے جو چیزیں حرام ہیں اس کو چھوڑنا ہے، ناجائز ہیں ان کو، یہاں تک کہ جن چیزوں میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک و شبہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا تقویٰ تھا۔ آج آپ شبہات کو چھوڑ دیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کی جاتی ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ شبہات والی چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یا ہمارے گھر میں، ہمارے مال و دولت میں برکت آئے، تو سب سے پہلے اس کو تقویٰ پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر، تقویٰ کے اندر یہ حسن پیدا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے برکت کے حصول کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت آپ کے گھروں میں آئے، مال و دولت میں آئے، تو دوسرا عمل قرآن سے تعلق پیدا کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا۔ قرآن سے تعلق رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو مبارک بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ مبارک ذکر ہے، یہ مبارک ذکر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مبارک ذکر کے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرے گا۔ جتنا قرآن پڑھے گا برکتوں کو حاصل کرے گا، قرآن کو سمجھے گا برکتوں کو حاصل کرے گا، قرآن کو یاد کرے گا برکتوں کو حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا برکتوں کو حاصل کرے گا۔ یہ ہے قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا مطلب، یہ ہے قرآن سے تعلق رکھنے کا مطلب، کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس دعوت کو پھیلایا جائے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا مطلب، کہ جتنا زیادہ آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ برکت کے حصول کے مستحق قرار پائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازتا رہے گا اور آپ کے مال میں، دولت میں برکت عطا فرماتا رہے گا۔ اگر آپ چند باتوں کا خیال رکھیں، جو یہ چند باتیں بتلائی گئی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برکت کا حصول آپ کے اندر ہوتا رہے گا اور برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا رہے گا۔ اسی طرح سے یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز تقویٰ پیدا کرنا اپنے اندر، اور دوسری چیز قرآن سے تعلق رکھنا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو عام کرنا، اس دعوت کو پھیلانا، یہ ہے قرآن سے تعلق رکھنے کا مطلب۔ تیسرا عمل جس کو کر کے انسان اپنے اندر یا اپنے مال و دولت میں برکت حاصل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بڑے زندہ ہیں اور ان کی خدمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ بڑوں کی خدمت پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک احمد وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بڑوں کو ہم چھوڑ دیں، بڑے بھائیوں کو چھوڑ دیں، بڑی بہنوں کو چھوڑ دیں، بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، استادوں، یہاں تک کہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ ہمارے اندر برکت آ جائے۔ جو شخص ماں باپ کی عزت نہ کر سکتا ہو، جو شخص ماں باپ کا ادب نہ کر سکتا ہو، جو شخص ماں باپ کو سکھ نہ دے سکتا ہو، جو شخص ماں باپ کو خوش نہ رکھ سکتا ہو، وہ دوسرے کو خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ آج گھر میں والدین کی تذلیل کرتے ہیں اور درگاہوں پر جا کر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر میں ماں باپ کو ستاتے ہیں اور درگاہوں پر جا کر کے پیروں فقیروں سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کمال تو یہ ہے کہ برکت کے لیے پیر صاحب سے تعویذ حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں
کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ سے پریشان ہوتی ہیں، پریشان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا آدمی کام نہیں کر پاتا ہے یا کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو یہ عورتیں دوسروں سے کہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، نوکری چل رہی ہے، لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس عورت سے خود پوچھئے یہ نماز پڑھتی بھی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، اور پڑھتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتی ہے یا اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتی ہے۔ اس کا شوہر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اگر پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ اسی عورت سے پوچھئے کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی بھی یا نہیں، اپنے سسر کی خدمت کرتی بھی نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے تو کہتی ہے، لیکن کیا اپنے ساس سسر کو بھی وہ سکھ دے رہی ہے؟ کیا ساس سسر کی بھی وہ خدمت کرتی ہے؟ کیا ان کا ادب اور احترام کرتی ہے؟ نہیں، یہ ادب احترام کی ضرورت نہیں ہے، برکت کی ضرورت ہے، اور برکت کے لیے کہاں جائے گی؟ پیروں اور فقیروں کے پاس جائے گی جن کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان بھی نہیں آتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کا جہاں احترام کرنا ہے وہاں والدین کا بھی احترام کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیے والدین کا بہت ہی مقام ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہو، کیا اس کو برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ جو عورت اپنے ساس اور سسر کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہو، کیا اس کے گھر میں برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ برکت آ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سن لیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور عورت کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی، کس سے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میرا باپ میرا مال استعمال کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ ایک بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال استعمال کر لیتا ہے۔ افسوس ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتویٰ طلب کرتے ہیں، کیا میں زکوٰۃ کا مال اپنے ماں باپ کو دے سکتا ہوں؟ کیا میرے ماں باپ میرے ماں باپ کام نہیں کر رہے ہیں، میرے والد صاحب کام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ ایسا لڑکا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ایسی بہو ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ سن لیں کان کھول کر کے یہ لوگ، صحیح مسلم کی تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو کماتا کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تیرے باپ کی ہیں، تیری کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کی عزت تک نہ کر سکتا ہو، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہ کر سکتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بیٹے نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے، اس کو سمجھا سکتے تھے، لیکن باپ کو بلایا، باپ کے سامنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا کچھ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے مال میں آپ کے باپ کا کتنا زیادہ حصہ ہے۔ لہٰذا وہ عورتیں جو اپنے ساس سسر کو یہ کرتی ہیں، وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کے کہنے پر ایسا کرتا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں برکت آپ کے مال میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے اولاد میں ہو، آپ کی زندگی میں ہو، آپ کی عمر میں ہو، تو ماں باپ کا اور بڑوں کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں۔ برکت کے حصول کے لیے یہ میں نے تیسرا عمل آپ کو بتلایا کہ بڑوں کا ادب کیجیے اور خاص طور سے ماں باپ کا ادب کیجیے۔ اور وہ خواتین توبہ کر لیں اس بات کو سننے کے بعد جو اپنے ساس سسر کو نظر انداز کر دیتی ہیں، پس سے پش ڈال دیتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔
میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو اور ایسے بیٹوں کو اور ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم چوتھا عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ چوتھا عمل، کسی کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل ہر ایک دوسرے کے لیے برائی ہی چاہتا ہے، یعنی کسی کا بھلا چاہنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکیں تو آپ کسی کے ساتھ برائی نہ کیجیے، اگر ہو سکے تو بھلائی کیجیے۔ جو شخص کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں نصیب فرماتا ہے، اور جو شخص برائی کا خیال رکھتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ آج کل لوگ بے برکتی کے شکار ہیں، اس کی وجہ خود غرضی ہے کہ جب تک کسی سے ان کو ضرورت رہے گی تو ان سے میل ملاپ، دوستانہ سب کچھ رہے گا، لیکن جیسے وہ چیز ختم ہوئی، ان کی دوستی ختم، ان کا میل ملاپ ختم، بات چیت ختم، ٹیلی فون ختم، یہ ختم وہ ختم، اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو کیا بتلایا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے تو ہمیں خیر خواہی کرنا چاہیے، دوسرے کے لیے بھلائی کرنا چاہیے یا بھلا سوچنا چاہیے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کے ہر معاملے میں جہاں پر مال و دولت میں برکتیں دی، وہیں پر دشمنوں کو شکست دیا اور دشمنوں کے اوپر صحابہ کرام کو غالب کر دیا۔ اس کا مطلب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ خیر خواہی چاہتے تھے، کسی کی برائی نہیں چاہتے تھے، کسی کے لیے برا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ ہر ایک کے لیے بھلا ہی چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز میں برکت دی، یہاں تک کہ دشمنوں کو مغلوب کر دیا اور صحابہ کرام کو دشمنوں پر غالب کر دیا۔ تو خیر خواہی یہ بھی ایک برکت کے حصول کے اس اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تھوڑے مال میں بھی برکت دے گا، آپ کے تھوڑے کام میں بھی برکت دے گا اور آپ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ اسی طرح سے پانچواں عمل کیا ہے؟ قناعت۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات یہ چل رہی ہے کہ برکت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کو ہم کریں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی یا برکتیں ملیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جہاں پر چار چیزیں ہم نے بتلائی آپ کو، ایک عمل ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جو ملا ہے وہ اس پر خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی پر وہ خوش رہے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی چھوٹی سی دکان ہے، کوئی چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹا سا ہنر ہے، اس پر وہ خوش رہے، اسی پر اس کو خوش رہنا ہے۔ آپ کہیں گے چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹا سا ہنر ہے تو خوش کیوں رہے گا وہ؟ جی ہاں، یہی سمجھنے کا فرق ہے۔ اس کو خوش رہنا ہے اس طرح سے کہ یہ تقسیم کیا کس نے ہے؟ یہ تقسیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ چھوٹی دکان جو ہے یا چھوٹا مکان جو ہے یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس پر آپ خوش رہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی۔ یہ نہیں کہ اسی کو لے کر بیٹھ گئے، چلو چھوڑو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا اسی پر ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، چونکہ یہ تقسیم جو ہوا ہے، یہ ہنر، یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ دکان، یہ ساری چیزیں کس نے تقسیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو شروع میں نے دے دیا اسی کو لے کر بیٹھے رہو، ہاں اس پر خوش رہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میں محنت کرتا ہوں، میرا رب مجھے اور نوازے گا، میرا رب مجھے اور نوازے گا، میں اور آگے بڑھوں گا۔ تو قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جو ملا ہے اس پر خوش ہو جائے اور جو ملا ہے اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے لگن سے، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، نہ کہ اسلام سے باہر نکل کر کے۔ جب وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے محنت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو رائیگاں نہیں کرتا ہے، چونکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر خوش رہے
اور محنت اور کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کو اگر آپ سن لیں تو یقیناً آپ کے اندر صبر آ جائے گا، قناعت آ جائے گی اور اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے جو اس نے اس کو دیا ہوتا ہے، پس اگر وہ اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آزمائش ہو رہی ہے، چھوٹی دکان دے کر کے، چھوٹا مکان دے کر کے، چھوٹا ہنر دے کر کے آزماتا ہے۔ اب اگر صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک دکان تھی، 2 دکان ہو گئی، چھوٹی دکان تھی، بڑی دکان ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے راضی نہیں ہوا تو اس کو برکت نہیں دی جاتی ہے، برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قناعت بھی بہت بڑی چیز ہے اور اس سے برکت آتی ہے انسان کے اندر۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پر خوش ہوتے رہیے، حرکت میں رہیں تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرط یہ ہے کہ قناعت ہمارے اندر پائی جائے، ہمارے اندر خوشی پائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے ہمیں اسی حالت میں رہنا ہے۔ برکت کے حصول کے لیے مبارک وقت کون سا ہے کہ ہم اگر اس وقت میں یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے وہ نماز فجر کا وقت، نماز فجر کا۔ اب نماز فجر کا وقت ہے برکتوں کا وقت، اور لوگوں کو دیکھیے اس وقت خواب خرگوش میں رہتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں پہنچ رہی ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے کمبل کے اندر تو برکت نہیں ڈالی جائے گی، آپ خراٹے لے رہے ہیں، آپ کے خراٹے میں تو برکت نہیں آئے گی۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ اس وقت اپنے بستر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ نے نماز فجر جماعت سے پڑھی ہے، اگر آپ نے نماز فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اپنے لیے رزق طلب کیا ہے، نیک صالح اولاد طلب کیا ہے، اپنے لیے صحت اور تندرستی طلب کی ہے، شفا یابی طلب کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بھی دے گا اور ساتھ ہی ساتھ برکتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ ہم ان اعمال پر عمل کریں جس پر چلنے کے لیے ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ اگر ہم اس پر چلتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولاد میں، ہماری مال و دولت میں، ہماری ایمان میں، ہماری عمر میں، سب میں تو برکت کا نزول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔